الکریم اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، آج کا بیان قرآن کریم کی 23ویں جز کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ رات تراویح کے اندر 3 سورتیں پڑھی گئی ہے، سورۃ الصافات، سورہ صاد اور سورہ زمر۔ میرے بھائی، یہ تینوں سورتیں مکی صورت ہیں اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بیچ کی صورت ہے، مکی زندگی کے۔ سورہ صافات کے اندر جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اب جتنے بھی قرآن کریم کی میرے بھائی صورتیں ہیں، اکثر صورتوں کے اندر کسی نہ کسی نبی کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی واقعات سے جو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، کفار و مشرکین کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اس صورت کے اندر بھی وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے واقعات سے ان کفار و مشرکین کو سمجھایا۔ اللہ نے نبی کے اوپر آیتیں نازل فرمائی، اے محمد ذرا یہ اپنے باپ دادا ابراہیم کو تو مانتے ہیں، ان کے جد امجد ہیں، انہی کا واقعہ ان کو سنائیے، ابراہیم کس کو مانتے تھے۔ میرے بھائی، سورہ صافات کے اندر خاص طور پر جس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کو کہا گیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے محمد ان کو بتاؤ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ابراہیم کو 120 سال کی عمر میں بیٹا نہیں دیتا۔ ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال کی عمر ان کی بیوی کی تھی، لیکن اللہ نے چاہا، ابراہیم نے دعا کیا ربی حبلی من الصالحین، میرا اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حبلی من الصالحین فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم بیٹے کی، بردبار بیٹے کی فبشرنا خوشخبری عطا فرمائی، اے ابراہیم تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب یہ پیغام فرشتے ابراہیم کے پاس لے کر آئے تھے تو ان کی جو بیوی تھی وہ چوکنا یعنی تعجب کرنے لگی کہ ہمیں بڑھاپے کی عمر میں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا، لیکن میرے بھائی اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل یا اسحاق، یعنی بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اسماعیل سے میرے بھائی امت محمد پیدا ہوا ہے، ہمارے نبی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن پھر میرے بھائی ابراہیم کو جو میرے اللہ نے خلیل کا لقب دیا ویسے ہی نہیں دیا، بلکہ ابراہیم نے بہت زیادہ صبر کیا، امتحانات اللہ کو ان کے اوپر آئے، انہوں نے صبر کیا، امتحانات کے اندر پاس کیا، پھر اللہ نے ان کو خلیل کا لقب دیا، ان کو اپنا چہیتا بنایا۔ بڑھاپے کی عمر میں بچہ ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا اس کو اپنے سے الگ کر دو۔ ابراہیم نبی تھے میرے بھائی، ہر کسی کو بچے کی چاہت ہوتی ہے، چھوٹے بچے سے پیار ہوتا ہے، بلکہ ابراہیم کو تو بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، ان کو کیسا پیار ہوگا، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم کو جو میں نے بیٹا دیا ہے کہیں بچے کی محبت میں آ کر کہیں میری محبت میں تو درار پیدا نہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے ابراہیم کو حکم دیا
کہ اپنے بیٹے کو جدا کر دو، چٹیل میدان جہاں پر ابھی خانہ کعبہ ہے، مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، نہ جانور، نہ کوئی شخص، نہ پیڑ پودے۔ کتابوں کے اندر تفسیر کے اندر آتا ہے چٹیل میدان تھا، ریتیلی زمین تھی۔ ابراہیم نے ایک الفاظ بھی نہ کہا یا اللہ میرے بیوی بچے کیسے رہیں گے، اللہ کا حکم کر گزر گئے، اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ گئے، اللہ کے سہارے مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ یہ پہلا امتحان، اس سے پہلے بھی امتحان ابراہیم کا لیا گیا، نمرود کے پاس آگ میں ڈال کر وہاں بھی پاس ہوئے۔ پھر دوسرا امتحان بچے کو اپنے سے جدا کروایا، اس میں بھی پاس ہوئے۔ اور سب سے میرے بھائیوں بڑا امتحان جو میرے اللہ نے ابراہیم سے لیا، اسی آیت کے اندر آگے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ لگاتار 3 دن خواب دیکھتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا خواب کی باتیں تھی، کہتے خواب تو خواب ہوا کرتا ہے، میں یہ کیوں کر گزروں، لیکن ان کو اللہ سے محبت تھی، اللہ پر یقین تھا، ان کے توحید کے اوپر ان کو میرے بھائیوں ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ خواب کے واقعات کو انہوں نے کر گزرا، خواب میں ان کو دکھایا جاتا اپنے بچے کو ذبح کرو، خواب کی باتوں کو لے کر اپنے بچے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا اسی آیت کے اندر آگے فرماتا ہے، بیٹا کہتا ابا جان جس چیز کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اولاد پائیں گے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جب ابراہیم نے چھری چلائی، جب یہ کام ہو گیا، یعنی اللہ نے جنت سے دمبا لا کر اسماعیل کی جگہ پر لٹا کر اسماعیل کو چھری سے کے نیچے سے نکال دیا، جب انہوں نے یہ کام کیا ابراہیم نے، تو میرا اللہ کہتا ہے ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھ سے تیرے بیٹے کو جدا کر دیا جائے، ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کروا دیا جاؤں، ابراہیم میرا مقصد صرف عشق و محبت کے امتحان کا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا جس طرح تو مجھ سے پہلے محبت کرتا تھا کہ بیٹے آنے کی وجہ سے میری محبت میں کمی تو نہیں آ گئی۔ میرے بھائیوں کیا ان کا ایمان ہوگا، کیا ان کا جذبہ ہوگا، ایک خواب کی باتوں پر اپنے بچے کو ذبح کر رہے، بچہ بھی کیسا اطاعت گزار، ابا آپ کر گزریے تھوڑا بھی۔ میرے بھائی انہوں نے انکار کے الفاظ اپنے زبان سے نہیں نکالے، بڑا عجیب واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے، چھری چلانے کو تیار، لیکن اسماعیل مشورہ دے رہے ابا جان میں تو آپ کا بیٹا ہوں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، پیار و محبت عجیب چیز ہوا کرتی ہے، ارے اس پیار و محبت نے تو ولیوں کو جہنم میں بھیج دیا، اللہ کے چہیتے بندوں کو جہنم میں اس محبت نے ڈال دیا۔ بہت سارے ایسے اللہ والے ولی گزرے ہیں، کسی لڑکی کی محبت میں وہ ایسا دیوانہ ہوئے، ایسا کام کر گزرے جو ایک جاہل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسماعیل کہتے ابا جان محبت تو محبت ہوا کرتی ہے، کہیں میری نظر آپ کی نظر مل گئی اور اللہ کے نظر سے کہیں آپ ہٹ گئے تو اللہ آپ کو نہ جانے کہاں پہنچائے گا، اس کی امید نہیں، اس لیے ابا جان آپ اپنی آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھ لیجئے۔ اسماعیل مشورہ دے رہے، چھری تیز کر لیجئے، چھری چلنے کو تیار نہیں۔ یہ پورا واقعہ میرے بھائی اس صافات سورہ کے اندر آیا ہے، آگے سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی صورتیں ہیں۔ اس سورہ صاد کے اندر آخرت کا فکر دلایا گیا ہے، جو اس سورت کے اندر بھی ایک واقعہ نمایاں، 2 واقعہ نمایاں ہے۔ ایک ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے کیسا صبر کیا،
ایسا صبر قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ 12 سال صبر کیا، سب ان کے الگ ہو گئے، ہر چیز ان سے جدا ہو گئی، صرف ان کو جو چیز جو انسان ساتھ دیا تھا وہ میرے بھائی ان کی بیوی تھی، ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایوب کا واقعہ سورہ 7 کے اندر آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، لوگ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی کے چہیتے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا، وہ بیمار تھے، تو مکہ کے بڑے بڑے سردار 25 سردار ان کے چچا کے پاس آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے آتے۔ عیادت کرنے کے بعد وہ لوگ یہ سوچ کر آتے ہیں ابو طالب تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے شیخ ہیں، کہیں یہ مر گئے، ان کے بعد ہم محمد کے ساتھ اگر کچھ کریں، برا سلوک کریں تو مکہ والے یہ نہ کہیں جب تک ابو طالب زندہ تھا یہ بڑے بڑے سردار محمد کو کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن جب محمد کا چچا ختم ہو گیا اب اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا۔ یہ سوچ کر مکہ کی 25 سردار ان کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، ان کا آخری وقت ہے، بیماری کے عالم میں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو جو ہمارے معبودوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، آخری فیصلہ ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ اپنے طرف سے اپنے دین پر عمل کریں، ہمارے معبودوں ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم کو اپنے معبودوں سے نہ روکے، عبادت کرنے سے ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دو، اور بھی باتیں کہی تھی۔ اللہ کے نبی کو ابو طالب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمارے چچا جان یہ جو کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی ان کو دوسری بات نہیں کہتے۔ اسی وقت ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں ایک کلمہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کیے تو عرب کے کیا لوگ، عجم کے لوگ بھی آپ کو جزیہ دیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب چھوڑ کر عجم کے لوگ بھی ان کو جزیہ یعنی ٹیکس دیں گے؟ وہ لوگ پوچھتے محمد کیا وہ کلمہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا وہ لوگ غصے سے آپے سے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور غصے سے وہ لوگ اللہ کے نبی کے چچا کے پاس سے نکل جاتے۔ یہ واقعہ میرے بھائی سورہ 7 کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا ایسا جواب دیا، اور ایوب اور دوسرے نبیوں کا بھی اس سورت کے اندر میرے بھائی واقعات آئے ہیں، اور آگے سورہ زمر کی بھی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کے اندر بھی جنت جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاء، یہ پوری کی پوری آیتیں جہنم کا جنت کا میرے بھائی تذکرہ کرتا ہے، ان کی بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی اسی چند کلمات کے اوپر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ